ہاں دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الشَّرَائِعُ مِن قَبْلِنَا فَمُلْحَقَةٌ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَعَامُلُ النَّاسِ مُلْحَقٌ بِالْإِجْمَاعِ وَقَوْلُ الصَّحَابِ فِيمَا يُعْقَلُ مُلْحَقٌ بِالْقِيَاسِ وَفِيمَا لَا يُعْقَلُ مُلْحَقٌ بِالسُّنَّةِ۔ میں نے عبارت خوانی کر دی ہے، اب تھوڑی سی توجہ رکھیے۔ گویا ایک اعتراض ہو رہا تھا، وہ اعتراض یہ کہ آپ نے احکام شرع کو 4 دلیلوں میں منحصر کر دیا۔ قرآن پہلی دلیل، سنت دوسری دلیل، اجماع تیسری دلیل اور قیاس چوتھی دلیل۔ گویا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی احکام شرع ہیں، شریعت کے جتنے بھی احکام ہے، خواہ اصول ہو یا فروع، یہ سب کے سب منحصر ہے 4 دلیلوں میں۔ گویا 4 دلیلوں سے ہی ان سب کا استنباط ہے، کہنے کا مطلب یہی ہے۔ لیکن معترض اعتراض کر رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے احکامات ایسے ہیں جو ہم سے پہلی کتابوں میں تھے، بہت سارے احکامات ہم سے پہلے کی کتابوں میں وہ احکام تھے، اور اسی کو دلیل بنا کر آج بھی وہ حکم شرع ہے، اور اس کا مکلف انسان اور مومن مسلمان ہے۔ جیسے قصاص والے مسئلے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ، ایسی حدیث قرآن میں ہے نہیں کہ جان کے بدلے میں جان، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے میں ناک ہیں، اور کان کے بدلے میں کان، اور دانت کے بدلے میں دانت۔ والجروح قصاص، اور یہ سب کیا ہیں؟ قصاص کے، یہ سب جو ہے زخموں کے بدلے میں ہے نہیں؟ والجروح یعنی زخم لگانا، اس کے بدلے میں بھی زخم لگانا، تو یہ سب کیا ہے؟ قصاص ہے۔ تو گویا واضح طور سے اللہ نے فرما دیا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، مراد ہم ضمیر کا مرجع کون ہے؟ یہود۔ کون ہے؟ اور اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہودیوں کی شریعت میں، یعنی توریت شریف میں، اللہ نے حکم دیا تھا کہ جان کے بدلے میں جان قتل کی جائے گی، اسی طرح ناک کے بدلے میں ناک توڑی جائے گی، کان کے بدلے میں کان پھوڑے جائیں گے، کاٹے جائیں گے، ہے نہیں؟ ہاتھ کے بدلے میں ہاتھ توڑے جائیں گے۔ جو ان کی شریعت میں یہ چیز باقی تھی، یہ حکم باقی تھا، وہی حکم آج بھی باقی ہے۔ تو گویا پچھلی شریعت میں جو احکامات تھے، وہ احکامات کا ثبوت قرآن سے نہیں ہو رہا ہے، بلکہ دیگر دوسری دلیل جو توریت شریف ہے اس سے ہو رہا ہے۔ تو یہ کہنا کہ کتاب اللہ سے احکام کا استنباط ہوگا سارے، یا پھر سنت رسول سے ہوگا، یا پھر جو ہے اجماع سے یا قیاس سے، ایسا نہیں۔ اب آپ کو 5 دلیل کہنی پڑے گی۔ کیا کہنی پڑے گی؟ 5 دلیل۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، اسی طرح یہ اعتراض ایک ہے کتاب اللہ پر۔ کس پر؟ کتاب اللہ پر، یعنی کتاب اللہ کے دلیل ہونے پر۔ دوسری دلیل ہے وَالسُّنَّةِ، دوسرا اعتراض ہے سنت پر، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا اعتراض ہے تعامل ناس پر۔ کس پر؟ تعامل ناس پر۔ مثال کے طور پر صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص معدوم چیز بنوا رہا ہے، کون سی چیز؟ جیسے مان لیجئے ہمیں تپائی کی ضرورت ہے، ڈیسک کی ضرورت ہے، ہم گئے بڑھئی کے پاس، نجار جی سے بولتے ہیں، اور کہا کہ مجھے تپائی چاہیے یا ڈیسک بنوانا ہے جس پر کتاب رکھ کے بچے پڑھیں گے یا پڑھائیں گے۔ وہ کہا ٹھیک ہے۔ کہا کتنی اجرت ہے؟ کہا دیکھو جی اجرت تو میری 200 ہے، اور سامانوں کا لگ جائے گا آپ کو کم سے کم 500 روپیہ، مطلب مثال 700 روپیہ۔
لیکن جس چیز پر بے ہو رہی ہے، مبی جس کو بولتے ہیں، وہ سامنے ہے کیا؟ نہیں ہے نا، مبی سامنے نہیں ہے، اس کے باوجود بھی صاحب ہدایہ نے فرمایا کیا کہ بے جائز ہے۔ بے کیا ہے؟ کیوں؟ کہا کہ تعامل ناس کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ تعامل ناس کی وجہ سے، یعنی لوگوں کا عمل ہے اس پر کہ لوگ معدوم چیزوں کا بھی بے کر لیتے ہیں، یعنی مبی کیا ہو، معدوم ہو تو کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے آم کے سمے میں جو ٹکولا ابھی آنا ہی ہوتا ہے، جس کو مجر بولتے ہیں ہم لوگ، تو اسی وقت جو ہے کھٹکوا آتا ہے، ہم لوگ اپنی زبان میں بولیں گے کھٹکوا آتا ہے، اور وہ بے کر کے چلا جاتا ہے۔ ابھی آم مجری ہے تو اس کو بھی علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے، تو وہ بھی جائز ہے۔ تو گویا تعامل ناس بھی ایک دلیل ہے۔ کیا ہے؟ دلیل ہے۔ جب تعامل ناس ایک دلیل ہے تو آپ جو 4 دلیل ذکر کیے ہیں، آپ کو 5 کرنی چاہیے۔ 5ویں دلیل کون ہے؟ تعامل ناس۔ کون ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ معدوم کی مبی، مبی کیا ہو، معدوم ہو تو سارے فقہاء نے کہا کہ جائز نہیں ہے، لیکن تعامل ناس کی وجہ سے فقہاء نے اجازت دے دی کچھ چیزوں میں۔ کہتا سمجھ؟ تو 5ویں دلیل کون ہو جائے گی؟ اسی طرح صحابہ کا قول، کچھ تو وہ ہیں جو معقول ہوتے ہیں، اور صحابہ کا قول کچھ وہ ہے جو معقول، یعنی کچھ وہ ہے جو ذہنوں میں، دماغوں میں باتیں آ جاتی ہیں کہ نہ ٹھیک ہے یہ درست ہونی چاہیے، اور کچھ وہ ہے جو، جیسے مثال کے طور پر کوئی صحابی خبر دے قبر کے عذاب کے تعلق سے، تو بات سمجھ میں آئے گی؟ نہیں سمجھ میں آئے گی کہ ان کو کیسے معلوم ہے؟ کوئی صحابی جنت میں ہونے والے واقعات کی خبر دے، کوئی صحابی زندہ صحابی کے تعلق سے جنت میں جو معاملات ہوں گے، یا کسی مجرم کے جرم پر جو عذاب ہوگا اس کی خبر، یہ وہ چیزیں ہیں جو عقل میں آنے والی نہیں، سمجھے؟ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عقل میں آ جاتی ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کے تعلق سے جو مسائل ہیں عقل میں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو گویا صحابہ کا قول بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایک دلیل ہونی چاہیے۔ کیا ہونی چاہیے؟ دلیل، کہ بہت سارے چیزوں میں صحابی کے قول کو دلیل، بطور دلیل کے پیش کیا جاتا ہے۔ تو 4 دلیل نہیں بلکہ کتنی ہونی چاہیے؟ 5 ہونی چاہیے، ہے نہیں؟ اچھا جی، ایک اور ہے استحسان۔ ایک اور کیا ہے؟ استحسان۔ استحسان بولتے ہیں، مان لیجئے، قیاس خفی کو۔ کس کو بولتے ہیں؟ یعنی وہ قیاس خفی جو قیاس جلی کے خلاف۔ اب قیاس خفی جلی کیا ہے تو سن لیجئے۔ وہ پرندہ جو معقول اللحم ہے تو اس کا جوٹھا کیا ہے؟ پاک ہے۔ یہ عقل ہے، یہ قیاس ہے، عقل میں بات آتی ہے۔ اور وہ پرندہ جس کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو اس کا جوٹھا بھی کیا ہونا چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ جوٹھے کے پاک ہونے یا ناپاک ہونے کا تعلق کس سے ہے؟ تھوک سے، لعاب سے ہے۔ کس سے ہے؟ تھوک اور لعاب سے۔ اور تھوک اور لعاب کا تعلق کس سے ہے؟ گوشت سے ہے۔ نہیں سمجھے؟ پڑھے ہو گئے بھائی آپ؟ اس سے پہلے کون فقہ کی کتاب پڑھیں آپ؟ قدور شریف۔ قدور شریف میں پڑھے ہوں گے، معقول اللحم غیر معقول اللحم، اس کا تعلق کس سے ہے؟ گوشت سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اور اسی طرح پسینے کا بھی، گوشت سے ہی لعاب بنتے ہیں۔ نہیں سمجھے؟ اور لعاب جس کا پاک ہے تو اس کا جوٹھا بھی کیا ہے؟ پاک ہے۔ اور لعاب جس کا ناپاک ہے تو جوٹھا بھی ناپاک ہے۔ نہیں تو ہونا تو یہی چاہیے، قیاس جلی یہی ہے کہ جو پرندہ معقول اللحم ہے اس کا جوٹھا کیا ہونا چاہیے؟ ناپاک ہونا چاہیے، پاک ہونا چاہیے۔ اور جو معقول اللحم نہیں ہے اس کا جوٹھا ناپاک ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے فقہاء نے معقول اللحم ہو یا غیر معقول اللحم ہو، سب کے جوٹھے کو پاک کیا ہے۔ پرندہ کی بات کر رہا ہوں، ہاں، اڑنے والے جو پرندے ہوتے ہیں نا، چھوٹے ہوں چاہے بڑے، سب کے جوٹھے کو کیا کیا ہے؟ پاک کیا۔ اور دلیل کیا دیا ہے؟ کا استحسان اس کی دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ استحسان۔ کیسے؟ کا وہ ایسے کہ اس میں قیاس خفی ہے، قیاس جلی میں تو ناپاک ہے،
قیاس جلی میں تو ناپاک ہے، لیکن قیاس خفی کیا ہے؟ کیا قیاس خفی یہ ہے کہ ان پرندوں کے جو چونچ ہوتے ہیں، خاص کر کے جو پرندہ گوشت وغیرہ کھاتا ہے، پھاڑ کھانے والا جو پرندہ ہوتا ہے، ان کے جو چونچ ہوتے ہیں نا، چونچ وہ ہڈیوں کی ہوتی ہے۔ کس کی ہوتی ہے؟ اور ہڈی کا تعلق لعاب سے یا گوشت سے قیاس جلی تو یہی ہے کہ ناپاک ہو ایسے پرندے جو سباع میں آتے ہیں، لیکن قیاس خفی یعنی استحساناً سارے فقہا نے اس کو جائز قرار دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنے پرندے ہیں وہ سب چونچ سے کھاتے ہیں، اور چونچ میں لعاب کا دخل نہیں ہوتا چونکہ وہ ہڈی کی ہے۔ کیا ہے؟ تو یہ استحسان، تو گویا استحسان بھی ایک دلیل ہے۔ تو آپ کو 4 دلیل نہیں کہا کہ کیا کہنا چاہیے؟ 5۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے تو 2 سطر کی عبارت دیکھیے۔ وَأَمَّا شَرَائِعُ، شرائع شریعت کی جمع ہے۔ وَأَمَّا شَرَائِعُ مِن قَبْلِنَا، رہا وہ شریعتیں جو ہم سے پہلے ہیں، ملحقۃ بالکتاب و سنہ، تو وہ کتاب و سنت سے ملحق ہے، کتاب و سنت سے ملحق ہے۔ کیسے؟ یعنی جس پر رسول اللہ نے نکیر کر دیا اور جس پر خدا نے نکیر کر دیا تو وہ ہماری شریعت میں داخل نہیں۔ جس کو اللہ اس کے رسول نے ثابت رکھا وہ ہماری شریعت میں کیا ہے؟ مقبول ہے، اور اسی سے احکام ثابت ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ابھی ہم نے آپ کو جو قصاص کا مسئلہ ذکر کیا تو اس کو اللہ نے ثابت بھی رکھا، رسول اللہ نے ثابت رکھا۔ لیکن ایک اور ہے، آیت کریمہ ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظَفْرٍ مِنَ الْبَقْرِ وغیرہ، اس طرح کہ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم نے آل یہود پر ہر ناخون والا، ذی ظفر مطلب ہر ناخون والے جانور کو کیا کیا تھا؟ حرام کر دیا تھا، خواہ وہ گائے ہو یا بکری ہو یا اس طرح کی جو بھی کے جانور ہو، ان کی چربی کو بھی ہم نے کیا کر دیا تھا؟ حرام کر دیا تھا۔ کس پر؟ آل یہود پر، یہودیوں پر۔ اور آگے اللہ نے فرمایا نکیر کرتے ہوئے، قال ذالک جزیناہم ببغیہم، یہ ان کی سرکشی کا بدلہ ہم نے دیا تھا۔ تو گویا اللہ نے نکیر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ نکیر، کہ ہم نے جو حرام یہ ساری چیزیں کی ہیں نا، یعنی جانور کیے ہیں، اس کی سرکشی کی وجہ سے کیا تھا۔ اب آپ کی شریعت پر یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، نافذ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر نہ کوئی بغاوت ہے نہ کوئی سرکشی ہے، تو یہاں پر کوئی اس طرح کا بدلہ، تو گویا اللہ نے نکیر کر دیا۔ اب یہ حکم ہمارے، یہ آیت کریمہ ہمارے لیے دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود نکیر فرما دیا۔ تو اس طرح اگر حضور سے یا اللہ سے نکیر ثابت ہو جائے یا اس کا ثبوت ثابت ہو جائے تو وہ سب کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں ہے، تو پھر الگ سے آپ کو دلیل بنانے کی ضرورت نہیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلیے۔ وَتَعَامُلُ النَّاسِ مُلْحَقٌ بِالْإِجْمَاعِ، اور کہا لوگوں کا تعامل یہ اجماعی کے ساتھ لائق ہے۔ آپ الگ سے دلیل بنانے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ جب لوگوں کا تعامل ہو جائے، یعنی لوگوں کی عادت ہو جائے، پڑ جائے لوگوں کی عادت، طبیعت ایسی ہو جائے کہ سب لوگ خواص ہو یا عوام ہو اس چیز میں پڑ جا رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر گول، پان، چونا، کتھا، خیر چونا وغیرہ پہ تو حضور اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے کہ وہ پاک ہے، ٹھیک ہے، جائز ہے۔ لیکن بات کر رہے ہیں اس میں بھی تو نشے کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، لیکن اس میں ہر خواص و عوام پڑ گئے ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں اگر آپ ناجائز کا فتویٰ دیں گے تو گویا سارے مومنین، سارے علماء، سارے عوام کو آپ گناہ گار ٹھہرا رہے ہیں۔ ایک آپ ہی پاک ہیں، سب گناہ گار ہے، ایک آپ ہی نیک ہیں۔ نہیں سمجھے؟ ہم اگر گل نہیں کرتے کا مطلب جو گل کرنے والا سب گناہ گار ہے؟ نہیں جی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، ہاں ٹھیک ہے، اس کے فوائد و نقصانات پر روکا ٹوکا جا سکتا ہے، لیکن فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ بات نہیں تو کہا لوگوں کے جو تعامل ہیں یہ ملحق ہے اجماع کے ساتھ، خواہ اجماع صحابہ کا ہو جائے یا اجماع تابعی کا ہو جائے یا اجماع اپنے وقت کے بڑے بڑے فقہا کا ہو جائے یا اجماع جو ہے کچھ چیزوں میں عام عوام کا ہو جائے، عوام اس کو برائی نہیں سمجھے، نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے، ان چیزوں میں جس میں نص وارد،
فروعیات میں، تو وہ اجماعی کے ساتھ ملحق ہے، تو الگ سے آپ کو دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، دلیل شرع۔ وقول الصحابی، اور صحابی کے قول سے اعتراض ہوا تھا کہ وہ بھی تو دلیل بنتی ہے، تو پانچویں دلیل بنا دو۔ کہا نہیں، صحابی کا وہ قول جو عقل میں آ جاتا ہے وہ قیاس کے ساتھ ملحق ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو عقل کے ساتھ کہا کہ وفیما لا یعقل، اور وہ جو عقل میں بات نہیں آتی ہے وہ سنت کے ساتھ ہے۔ یعنی کہا جائے گا کہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ صحابی نے اجتہاد کیا ہے، ان کا اپنا اجتہاد ہے، نہیں سمجھے، اور جو بات سمجھ میں نہیں آئے جیسے کہ عرش فرش کی باتیں، جنت و دوزخ کی باتیں، قیامت و محشر حشر کی باتیں، تو جو سمجھ میں نہیں آئے تو کہہ دیا جائے گا کہ یہ حضور کی بات ہے۔ کس کی بات ہے؟ حضور وہ ہیں جس کو اللہ نے مالک کونین بنا دیا ہے، عالم ما کان ما یکون بنا دیا ہے، جن کو سب چیز کی خبر ہے اللہ کی عطا سے۔ بات ہے سمجھنا؟ تو حضور بتائے اور صحابی بتا رہے ہیں، حضور صحابی اپنی طرف سے نہیں بلکہ حضور کی طرف سے۔ والاستحسان، استحسان کو سمجھیے گا، یہ بار بار آپ کے بہار شریعت میں، فتاوی رضویہ میں اور اس طرح کی اردو کی جو مشہور متداول مقبول فتاوی کی کتابیں ہیں یا مسائل کی کتاب ہیں، اس میں استحسان کر کے آئے گا، اس کو سمجھ جائیے۔ استحسان بولتے ہیں کس کو؟ قیاس خفی کو جو جلی کے مقابلے میں، اور استحسان بہت ساری چیزیں جائز ہیں، بتا نا، دیکھیے والاستحسان وَنَحْوُهُ مُلْحَقٌ بِالْقِيَاسِ، اور استحسان اور اس کے مثل جو بھی ہیں وہ سب کیا ہیں؟ قیاس کے ساتھ ہی ملحق ہیں، تو اس کو پھر الگ سے دلیل بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات ختم ہو گئی۔ اب یہاں سے آگے فرماتے ہیں، چونکہ ماتن کا قول آ رہا ہے، ماتن کا کیا قول آ رہا ہے؟ یعنی صاحب منار کا قول آ رہا ہے۔ وقال اما الکتاب فالقرآن المنزل علی رسول علیہ السلام۔ دیکھیے جی، اس پر آپ لوگ انڈرلائن کر لیجئے، یہ علامہ جیون علی رحمہ کی عبارت نہیں ہے، یہ عبارت کن کی ہے؟ صاحب منار کی ہے، تو اس کے نیچے انڈرلائن کر لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ ثم فصل المصنف الاصول الاربع، پھر مصنف علیہ رحمہ نے اصول اربع کی تفصیل بیان کی، ٹھیک ہے۔ فقدم الکتاب، تو کتاب کو سب سے پہلے مقدم رکھا، کیوں؟ اس لیے کہ ایک نمبر کی دلیل ہمارے لیے کون ہے؟ کتاب۔ تو جو ایک نمبر کی دلیل ہے تو اس کو ہم پہلے رکھیں گے۔ اب یہاں سے صاحب منار کی بات ہے، یعنی ماتن کی، ٹھیک ہے، انڈرلائن کر لیجئے گا، میں بار بار کہہ دے رہا ہوں۔ وقال اما الکتاب، اب یہاں سے ظاہر سی بات ہے کتاب کی تعریف کریں گے۔ فالقرآن المنزل علی الرسول علیہ السلام، کا کتاب تو وہ قرآن ہے جو رسول علیہ السلام پر نازل ہوا، قرآن ہے، وہ قرآن ہے تو نازل ہوا، ٹھیک ہے، یعنی منزل علی رسول پہلی صفت ہے، کس کی؟ کتاب کی پہلی تعریف، یعنی فصل، یہ کیا جنس ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے کہا دیا المنزل، تو یہ کیا ہے؟ جنس ہے، ساری کتابیں شامل ہے، یعنی جیسے توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، نہیں سمجھے، سب شامل ہے۔ اور جیسے کہا دیا فصل لے آیا علی الرسول، اللہ رسول میں الف لام داخل ہے، اور الف لام عہد کا ہے، اما خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نہیں سمجھے، یعنی الف لام کے ذریعے خاص ذہن پہنچ گیا کس کی طرف؟ رسول اللہ کی طرف۔ تو اب یہ فصل ہے، اور اس فصل سے سارے وہ انبیاء جس پر کتاب اتری ہے وہ سب نکل گئے، پتہ سمجھنا۔ ہذا تعریف تعریف لکل الکتاب، یہ تو تعریف ہو گئی کل کتاب کی، لیکن واللام فیہ للعہد، لام اس میں عہد کے لیے ہے، اس میں الف لام میں، ٹھیک ہے، کتاب میں جو الف لام ہے عہد کے لیے ہے۔ والمعہود هو الکتاب السابق ذکرہ، کیا ہے؟ ہاں، ذکرہ الذی کان مضافا الیہ الباق، تو کہا کتاب الف لام عہد کے لیے تو معہود ہونی چاہیے نا، کہا وہی کتاب سابق ہے جس کا ذکر کیا ہے، اس کی طرف بعض کو مضاف کرتے ہوئے، بعض کو مضاف کرتے ہوئے۔ اب اچھا، بعض کو کہاں مضاف کیا ہے؟ تو آپ پیچھے آ جائیے، کہاں جائیے؟ پیچھے، الکتاب و سنت و اجماع، جو تین دلیل بتائی ہے نا، اور اس میں کیا کہا؟ بدل من ثلاثہ او بیان اللہ، اس کے بعد جو ہے نا والمراد من الکتاب بعض الکتاب،
تو یہ بعض الکتاب سے جو مراد ہے نا، اس میں جو بعض ہے وہی بعض کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہی بعض کی مضاف ہے کس کی طرف؟ کتاب کی طرف. تو انہوں نے وہاں تو بتا دیا بعض الکتاب نا، یہاں بتا رہے ہیں کہ مراد یہاں پر وہی کتاب ہے جس کی طرف پیچھے بعض کو مضاف کیا گیا ہے. تو گویا قرآن یعنی ہمارے لیے کون ہے؟ قرآن ہے نا. تو کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے. اچھا کہا اچھا جی، تو کہا قرآن کی تعریف کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہا والقرآن ان کان عالما کما هو المشہور. کہا قرآن اگر نام ہو جیسا کہ وہ مشہور ہے، تو اب یہاں پر کتاب بھی لایا اور پھر قرآن بھی لایا. نہیں سمجھے؟ تاریخ میں کتاب بھی ہے نا، اور اسی کے بعد قرآن آیا. تو کہا کہ یہ تعریف لفظی ہو گئی. کیا ہو گئی؟ چونکہ الکتاب سے مراد بھی قرآن ہے اور قرآن سے مراد وہی کتاب ہے، قرآن ہی ہے. تو کہا ایک دوسرے کی جو تفسیر اور تعریف ہوئی ہے نا، یہ لفظی ہو گئی. جیسے کہتے ہیں نا غضنفر، تو کہتے ہیں اسد. غضنفر کا معنی بھی کیا ہے؟ شیر ہے. اور اسد کا معنی بھی. تو کہا ما هو الغضنفر، تو آپ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ هو الاسد. تو دونوں کیا ہے؟ لفظی تعریف. ٹھیک ہے. تو آپ ایک کتاب اور قرآن ان دونوں کا جو ذکر کیا ہے تو سمجھ جائیے کہ یہ کیا ہے؟ تعریف لفظی ہے. کیا ہے؟ تعریف لفظی ہے. وابتداء تعریف حقیقی من اول ہی المنزل. اور اب جو تعریف حقیقی ہے وہ المنزل سے شروع ہے. کس سے شروع ہے؟ بات سمجھیے جی، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبارت کی بات چل رہی ہے، ماتن کی جو بات ہے نا عبارت، اس کی بات چل رہی ہے، اسی میں دیکھیے گا. اور اب تعریف حقیقی کی ابتدا جو ہو رہی ہے وہ کہاں سے ہو رہی ہے؟ المنزل سے الی آخر تعریف تک. ٹھیک ہے. وَإِن کا اب یہاں کہتے ہیں کہ بھیا قرآن کی اصل کیا ہے؟ کا قرآن قرأ یقرأ سے ماخوذ ہے یا پھر قرأنا یقرأ سے پڑھیں گے آپ لوگ؟ قرأنا یقرأ سے. قرأ یقرأ کا معنی پڑھنا ہے، لاش بات ہے، اور قرأنا یقرأ کا معنی ملنا ہے. کیا ہے؟ ملنا. کہا دونوں لے سکتے ہیں. کہا وَإِن كَانَ بِمَعنَى الْمَقْرُوء. اصل میں اعتراض ہو رہا تھا کہ قرآن تو مصدر ہے. قرآن کیا ہے؟ مصدر ہے. اور اگر قرآن کو کتاب کا نام دیں گے تو پھر غیر منصرف پڑھیے. نہیں سمجھے؟ غیر منصرف پڑھیے. کیوں؟ اس لیے کہ الف لام ہے، سوری وہ الف اور نون ہے آخر میں، الف نون زائدتان. ٹھیک ہے نا. اور علم ہے تو غیر منصرف ہو گیا نا. حالانکہ قرآن کو غیر منصرف پڑھتے ہیں آپ؟ نہیں پڑھتے. غیر منصرف نہیں پڑھتے، اس کو منصرف پڑھتے ہیں. اللہ نے خود کیا فرمایا؟ انا انزلناہ قرآنا عربیہ. قرآنن کا تو غیر منصرف پہ تنوین تھوڑی آتی ہے. تو اللہ خود قرآن کو غیر منصرف پڑھ رہا ہے. اور آپ عالم رکھ دیں گے نا تو پھر غیر منصرف پڑھنا پڑا. جیسے کہ عثمان وہ غیر منصرف ہے چونکہ عالم ہے اور الفنو. اسی کے بارے میں کہا ان کا نا بمان المقرو او بمان المقرون. کہا کہ دیکھو جی علم تو ہم بول رہے ہیں لیکن ہے مصدر، اور مصدر جو ہے کبھی اس میں فاعل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، کبھی اس میں مفعول کے معنی میں. یہاں پر جو ہے نا مفعول کے معنی میں ہے. خواہ وہ قرانا یقرونوں سے لے لو یا پھر قرأ یقرون سے لے لو. تو قرأ یقرون سے ہو جائے گا مقرون، مقرون کے معنی میں. اور قرن یقرون سے ہو جائے گا کیا؟ مقرون کے معنی میں. ٹھیک ہے. ملے ہوئے اور ایک پڑھی ہوئی. تو ظاہر سی بات ہے قرآن کی ایک آیت دوسرے آیت سے ملی ہوئی ہے، ایک سورہ دوسرے سے، اس لیے اس کو مانا فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ. اس کو انہوں نے مصدر کو کیا کر دیا؟ وہ جنس ہے. وَمَا بَعْدُهُ فَصْلٌ. اور اس کے بعد کیا ہے؟ فصل ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جو ہے یہ جنس ہے اور پڑھی ہوئی کتاب، اور اس کے بعد جو ہے اس کے بعد والے جتنے بھی اس کے بعد کی جتنی بھی عبارتیں ہیں وہ سب کیا ہیں؟ فصل ہیں. نہیں فصل ہے. ٹھیک ہے. صرف قرآن جنس ہے. فالمنزل احتراز عن الکتب الغیر السماویہ. اور جب فصل ہے تو منزل لفظ کہہ کے احتراز کیا ہے دیگر جو بھی کتب آسمانی ہیں ان سب سے، کہ بھائی وہ سب مراد نہیں ہے. یہاں پر المنزل فصل کے لیے تو مراد یہ ہے کہ یہاں پر قرآن ہی مراد ہے جو حضور پر نازل ہے. ٹھیک ہے نا.